کہ کسی خاص گمراہ فرقے کے تعلق سے جو فرقہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اہل بیت کی محبت کو اگر کوئی بیان کرتا ہو تو آدمی یہ سوچ کر بیان کرنے سے رہ جائے کہ کہیں ہمیں بھی اس فرقے سے متعلق تو قرار نہیں دیا جائے گا. یہ بات نہایت غلط ہے. اور بعض اگر کوئی ایسا ہے جس کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی محبت کے تذکرے کو سن کر، ان کی عظمت کے تذکرے کو سن کر وہ ان کی محبت کا تذکرہ کرنے سے کتراتا ہے یا دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خبر لے، وہ اپنے اسلام کی خبر لے، وہ اپنے دین کی خبر لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طریقے سے وابستہ ہونا ہے، وہ جذباتی محبت برقرار رکھنی ہے، اس والہانہ محبت کو اور فروغ دینا ہے، پروان چڑھانا ہے. تو حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان تمام سے محبت کی جائے. حضرات ازواج مطہرات کی عقیدت اپنے دل میں بسائی جائے اور ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ اکرام کا ہو اور ہر ایک کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ تمام کے تمام مقام تطہیر پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا تھا اس حکم کو انہوں نے پوری زندگی صحیح طریقے سے اختیار کیا اور ایک سچی زندگی انہوں نے بسر کی. ہم ان کو معصوم نہیں کہتے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مقام طہارت پر فائز فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تطہیر فرمائی. اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر فضل خاص ہوا، ان کو مقام قرب نصیب ہوگا. ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت کے دن جنت میں بھی آپ ہی کی ازواج مطہرات ہوں گی اور دوسرے جتنے اہل بیت کرام ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائیں گے. یہ تمام احادیث کی روشنی میں ہر امتی اپنے ذمہ یہ فرض سمجھے کہ وہ اہل بیت کے حقوق کو ادا کرے گا. حضرات صحابہ کرام اس معاملے میں اتنے فائق تھے. اس امت کے صدیق اکبر جو سب سے بڑھ کر سچے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اسی تصدیق پر ان کی پوری زندگی بسر ہوئی، اور صدیقین میں جن کا مقام سب سے اعلیٰ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرمایا کرتے تھے لقربۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی یا لان اصل قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی. جو بھی ان کی طرف سے جو بات وارد ہوئی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کہیں زیادہ عزیز ہیں، کہیں زیادہ محبوب ہیں. ان کی پوری زندگی اس پر گواہ تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور جب آپ خلیفہ بنے اس وقت کی بھی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پر گواہ ہے. یا انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے کہیں بڑھ کر محبوب ہے، کہیں بڑھ کر عزیز ہے. یہ تمام گھرانے ایک تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کیسا بے تکلفی کا معاملہ تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے سے تھے، ان کو لے کر کبھی وہ اچھالتے تھے اور یہ فرماتے تھے باللہ شبیہم بالنبی لا شبیہم بی علی وعلی یضحک او یتبسم، کہ قسم خدا کی یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی سے مشابہ نہیں ہیں. یہ بات بے تکلفی کے انداز میں کہی جاتی تھی. انتہائی کسی کے ساتھ جذباتی وابستگی ہو اور حضرت علی یہ سنتے تھے، یہ ہنستے تھے، گویا کہ آپس میں ایک ایسا تعلق تھا، ایک اٹوٹ تعلق تھا. اور تعلق تھا ہی، اور گمراہوں نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے دین کو بگاڑا انہوں نے جو ہے یہ تصویر دکھانے کی کوشش کی اہل بیت الگ ہیں، صحابہ کرام الگ ہیں، اور اسی طرح کی تصویر دکھانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. کوئی الگ نہیں ہے، تمام کے تمام ایک ہیں. ایک کا تذکرہ ہوگا دوسرے کا بھی تذکرہ ہوگا اور ہر ایک دوسرے سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ان کو قیامت تک الگ کیا نہیں جا سکتا. قرآن کریم اس پر گواہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ آئے اور وہ ممبر پر تھے اور انہوں نے بات کہی. چھوٹے سے بچے تھے، ہو سکتا ہے 10-11 سال کی، 12-13 سال کی عمر ہو، کہ آپ اپنے والد کے ممبر کے پاس جائیں. حضرت عمر نے کہا کہ میرے والد کا کوئی ممبر نہیں، یہی ممبر مجھے ملا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ جو سر پر بال دیکھ رہے ہو اس بال کا اگانے والا اللہ ہے، پھر تم لوگ ہو کہ ما انبت شعری هذا الا اللہ ثم انتم. وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مجھے جو عزت ملی،
مجھے جو افتخار ملا، مجھے جو بلندی ملی، میرے ساتھ اللہ رب العزت کا جو فضل کا معاملہ ہوا، اور مجھے ہر طرح سے میری جو عزت افزائی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی مجھے ملا حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ملا۔ پھر اس کے بعد میں اس کا جو بنیادی ذریعہ بنا، اہل بیت تم ہی لوگ ہو، تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں۔ گویا وہ تمام کے تمام اقرار کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے، وہ جانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دی، ان کی نکاح میں دے دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی نعش کے پاس کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اے عمر، کتنی دفعہ میں نے سنا ہے کہ میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، میں نے فلاں کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنے دونوں ان رفقا کے ساتھ ملا دیا ہوگا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے امید ہے، یا یوں فرمایا بلکہ امید ہی کی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی ابن ابی طالب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح کی محبتیں تھیں، اس طرح کے جذبات تھے، اس طرح کے تعلقات تھے، اس طرح کا جوڑ تھا، اس طرح کی وابستگی تھی حضرات خلفائے راشدین کے درمیان میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مضبوط ترین تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، گویا دونوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ایک کو دوسرے سے الگ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن لوگوں نے اس طرح دیکھنا شروع کیا، پھر دکھانا شروع کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی پھیلائی، ان سے بہت زیادہ دور رہیں اور اپنے آپ کو سچا محب رسول، سچا محب صحابہ، گویا یہ تمام کے تمام ایک گھرانے کے افراد تھے۔ ان کے درمیان اس طرح کا تعلق تھا جس طرح گھر والوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ہر امتی کا یہ فرض ہے، ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ اپنے دل کو منور رکھے، اپنے دل کو آباد رکھے، حضرات صحابہ کرام کی محبت سے آباد رکھے، حضرات اہل بیت عظام کی محبت سے آباد رکھے، اور ایک سچی زندگی وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے اور جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی البیضاء، ترکتکم علی البیضاء، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور وہ گمراہ طبقے، وہ گمراہ فرقے جنہوں نے اس چیز کو سودا کرنے کی کوشش کی، رات کے مانند کرنے کی کوشش کی، وہ تمام کے تمام منہ کھائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے کوئی عزت نہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی عزت نہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں اور اللہ کی لعنت ہے ان پر آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ایک بنیاد، دوسری بنیاد کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن چھوڑا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرات اہل بیت سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے محبت ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت کو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس شریعت کو سنبھالا اور اس شریعت کو اور زیادہ عام کیا، اللہ کے پیغام کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچایا۔ ان تمام کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں۔
جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اور صحابی اور غیر صحابی میں اتنا بڑا فرق کیا گیا ہے اور رکھا گیا ہے خود اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھا گیا ہے کہ اس فرق کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ تم میں سے فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور قتال کیا، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے پہلے قتال کیا اور خرچ کیا ان کا درجہ بہت بلند ہے بعد والوں سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ بھلائی کا دونوں کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، لا تسبوا اصحابی فواللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مدهم ولا نصیفا او کما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، قسم ہے اللہ کی تم میں سے کوئی شخص اگر ایک مد کوئی غلہ یا کوئی اس طرح کی چیز یا نصف مد بھی خرچ کرے، تو اگر کوئی دوسرا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے ایک مد یا نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ جو کوئی اس طرح کا کام کرے تم میں سے کوئی شخص تو ان کے درجات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ گویا قدیم صحابی اور جدید صحابی کے درمیان اس طرح کا فرق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو جو صحابی نہیں ہیں اس میں اور صحابی کے درمیان کتنا بڑا فرق ہوگا، عقل اس چیز کو پورے طور پر جانتی ہے، مانتی ہے، اور یہ فرق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ فرق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو گویا شرف صحابیت اگر کسی کو حاصل ہو گیا تو پھر دوسرا اس شرف تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی تھے، وہ لوگ جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کے باطن میں ایمان نہیں تھا، جو ان میں نفاق اعتقادی کا شکار تھے، منافق تھے ہی، اور جن کے اندر عملاً نفاق پایا جاتا تھا وہ نفاق بھی اعتقادی نفاق ہی سے نکلا ہوا تھا، ان تمام کو منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح اگر کسی طرح سے قائم کی جاتی ہے منافق صحابہ کی، یہ گمراہ کن اصطلاح ہے، باطل اصطلاح ہے، اس اصطلاح کو ایک منٹ کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم میں ہمیشہ مؤمنین کا لفظ آیا ہے اور منافقین کے لیے ہمیشہ منافقین کا لفظ کہا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی اصحابی فرمایا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ مراد لیے ہیں۔ کبھی کسی منافق کو نہ صحابی کہا گیا، نہ اصحابی کے زمرے میں شامل کیا گیا، نہ اسے صحابی سمجھا گیا، نہ اس کے ساتھ صحابی جیسا معاملہ کیا گیا۔ ظاہری طور پر ان کے ساتھ رعایت کی جاتی تھی، وہ بات دوسری ہے، لیکن کسی بھی منافق کو صحابی نہیں کہا گیا۔ منافق اگر کوئی ہے وہ ایمان سے خالی ہے، صحابی اگر کوئی ہے تو ایمان والا ہے۔ بیک وقت دونوں ازداد کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ منافق صحابی کی اصطلاح یا منافق صحابہ کی اصطلاح ویسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ سفید سیاہی یا سیاہ سفیدی، اور جتنے بھی القاب ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں کسی کے احترام کے لیے، کسی کے اکرام کے لیے، کسی کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے جتنے الفاظ وضع کیے گئے ہیں، ان تمام میں سب سے مقدس لفظ، ان تمام میں سب سے معظم اور مکرم لفظ وہ صحابی کا ہے، اصحاب رسول کا ہے، صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر صحابی منافق ہوگا، اگر یہ اصطلاح ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافق تابعین، منافق تبع تابعین، منافق مفسرین، منافق محدثین، منافق فقہاء، منافق مصلحین، منافق کسی بھی کے ساتھ یہ اصطلاح جوڑ دی جا سکتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام تمام مفسرین سے بڑھ کر مقدم، تمام محدثین سے بڑھ کر اونچا مقام رکھنے والے، تمام فقہاء سے بڑھ کر عظیم ترین مقام و مرتبے کے حامل، تبع تابعین ان تمام سے بڑھ کر حضرات صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
تعلق سے صاف صاف باتیں ارشاد فرمائی. اکرموا اصحابی احسنوا الی اصحابی احفظونی فی اصحابی. میرے صحابہ کا اکرام کرو، وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں. میرے صحابہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا گویا تم ان میں مجھے تلاش کر رہے ہو، گویا میری رعایت رکھو ان کو دیکھ کر. اکرموا اصحابی احسنوا الی اصحابی اکرموا اصحابی اذا ذکر اصحابی فامسکوا. اگر میرے صحابہ کا ذکر ہو جائے تو پھر اپنی زبانوں کو ذرا تھام لو، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکلنے پائے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، جس سے ان کی تنقیص ہوتی ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہو. لعن اللہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. یہ تمام الفاظ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا اصحاب رسول کو مؤمنین کے لفظ سے یاد کیا ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ منافقین گھسے ہوئے تھے اور صحابہ جانتے نہیں تھے کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، سب کو صحابہ جانا جاتا تھا، مانا جاتا تھا اور ان کے ساتھ صحابیت والا معاملہ کیا جاتا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. حضرات صحابہ کرام خوب جانتے تھے کون صحیح ہے کون غلط ہے. قرآن کریم کا ایک طالب علم قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ خود سمجھ جاتا ہے اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں، جو ان کی صفات بد بیان کی گئی منافقین کی، اس سے معلوم نہیں کیا جا سکتا کون منافق تھا اور کون صحابی تھا. اللہ رب العزت نے جا بجائے باتیں ارشاد فرمائیں. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ لوگ تمہارے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. اگر تم کیا ہو صاحب ایمان ہو. تو ان کی جو عادات بد تھی، ان عادات بد کو قرآن کریم نے اس طرح جلی عناوین سے، اس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. ہر صحابی خوب جانتا تھا کہ کون منافق ہے، کس کے اندر نفاق پل رہا ہے. ظاہری طور پر چونکہ ان کے ساتھ رعایت کی جاتی تھی، وہ رعایت ان کو صحابی مان کر نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ رعایت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موقع رکھا تھا. بعض منافقین کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ بات صاف ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ کفر کی حالت ہی میں مریں گے. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون. ان منافقین کی جو اولاد ہیں، ان کا جو مال ہے، وہ آپ اس کے ذریعے سے ان کو قابل رشک نہ گردانے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو مبتلا عذاب کرے اور مبتلا عذاب رکھے اور اس حال میں ان کی جانیں چلی جائیں کہ وہ کافر ہی مریں. اور یہ منافقین جب قرآن کریم کی کوئی صورت نازل ہوتی تھی، باہم ان کی مجلسیں لگتی تھی، ٹھٹے لگائے جاتے تھے، مذاق اڑایا جاتا تھا، مذاقاً کہا جاتا تھا کہو بھائی سورت نازل ہوئی کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. یہ تنزن کہا جاتا تھا. جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو یہ منافقین کہتے ہیں کہو بھائی کس کے ایمان میں اس سورت کے ذریعے سے اضافہ ہوا. اللہ نے صاف ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جو ایمان والے ہیں یعنی جو اصحاب رسول ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور وہ بے پناہ خوش ہوتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے سورتیں نازل ہوں، آیات نازل ہوں، اور زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اور زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. اور جن کے دلوں کے اندر روگ ہیں، ان کے لوگ جانتے تھے کہ کن کے دلوں کے اندر روگ ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. تو ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ ہوتا ہے. ایک تو نفاق کی گندگی، کفر کی گندگی، پھر مذاق اڑانے کی گندگی. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور وہ اس حال میں مر گئے، گویا سمجھو کہ ان کو موت آ گئی اور یہ سب کے سب کافر ہی مریں گے. ایک تو ان کے تعلق سے وہ بات کہی گئی اور ان کے جس طرح کے کام تھے وہ کام اتنے واضح ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے
پہلے دن سے منافق مردوں کی اور منافق عورتوں کی کارستانیاں شروع ہو گئی تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ کافروں سے پینگے بڑھاتے تھے، یہ یہودیوں کے ساتھ ملے رہتے تھے، اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں بالکل واضح کر دیا، بشر المنافقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دیجئے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر منافقین معلوم ہی نہ ہو تو پھر کس سے کہا جائے گا؟ یہ معلوم ہونے کی صورت میں ان سے کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کی صفت بیان کر کے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، اپنا گہرا تعلق والا بناتے ہیں، اہل ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس جا جا کر یہ عزت کے لیے مرے جاتے ہیں؟ فللہ العزت جمیعا، تو ساری عزتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے، اور منافقین اسی غلط فہمی میں پڑے ہوئے تھے، وہ قسمیں کھا کھا کر یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس طرح اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ بدترین کام ہے جو یہ کیا کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے بعد جب واپسی ہوئی، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے جھانسے میں نہ آنا، تم ان کو اچھی طرح سے پہچان لینا۔ وہ پہلے سے پہچانتے تھے، لیکن ان کی مزید پہچان یہ بیان کی گئی کہ جب تم آؤ گے تو یہ معذرتیں کریں گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہاں خطاب صحابہ سے ہے اور معذرت کرنے والے وہ منافقین ہیں۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم۔ وہ جب تم ان کے پاس آؤ گے اے مؤمنوں، اے صحابہ رسول، تو وہ تمہارے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، تم ان کو نظر انداز کرو، تم ان سے اعراض ہی کرو۔ انہم رجس، وہ تمام کے تمام گندگی کی پوٹ ہیں، وہ گندگی ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے اگر وہ جانیں گے نہیں تو کسے وہ سمجھیں گے؟ رجس ہے، وہ گندگی ہے، اور ان سے تم ہمیشہ کے لیے دور رہو۔ انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گے تاکہ تمہیں خوش کریں، وہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر نفاق بھرا ہے۔ فإن ترضوا عنہم، اگر تم ظاہری طور پر ان سے اگر راضی ہو بھی جاؤ، اللہ تو راضی ہونے والا نہیں ہے۔ صاف صاف ان کی پہچان کروا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے ان کی باتیں سن لیتے تھے، اور وہ اپنے آپ میں خوش ہو لیتے تھے کہ حضور تو ہمیں بہت زیادہ قریب کر رہے ہیں۔